ہم نے پڑھا تھا فرغب صیغہ، اسی فرغب کی طرح ایک اور صیغہ لے رہے ہیں۔ ضابطہ میں نے بیان کیا تھا کہ جس طرح حمزہ وصلی کو درج کلام میں تلفظاً گرایا جاتا ہے وہ تو واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کو کتابتاً گرانا جائز ہے، کتابتاً گرانا جائز ہے۔ کتابتاً کیوں گراتے ہیں؟ طالب علم کو صیغے میں مغالطہ ڈالنے کے لیے، اور یہ کتب صرف میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح کے فرغب ہم نے پڑھا تھا اسی کی مثل ایک اور صیغہ لے رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ضابطہ صحیح طریقے سے ازبر ہو جائے کہ حمزہ وصلی کو بعض اوقات کتابتاً بھی گرا دیا جاتا ہے، جس طرح کہ فرحبو اصل میں تھا ارحبو، بر وزن افعلو، صیغہ جمع مذکر مخاطب، فعل امر حاضر معلوم، ثلاثی مجرد، صحیح از باب علم یعلم، قانون لگا نون اعرابی والا، امر حاضر معلوم والا، اور حمزہ وصلی قطعی والا، ٹھیک ہے جی۔ اب چونکہ ہماری بات حمزہ وصلی قطعی والے قانون پہ ہو رہی ہے، ہم ترتیب سے چلیں گے۔ تو اب دیکھیے جب شروع میں فا لے آئے، اب یہ حمزہ درج کلام میں آیا کہ نہ آیا مولانا؟ پیچھے فا ہے، آگے را ہے، درج کلام میں آ گیا۔ اب اس حمزہ کو ہم نے تلفظاً تو کیا بن گیا؟ اب اس طرح لکھا ہوا ہو تو بتانے میں آسانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات اس حمزہ کو کتابتاً بھی گرا دیتے ہیں، کتابتاً بھی لکھنے میں بھی گرا دیتے ہیں، یوں پڑھتے ہیں فرحبو، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حمزہ وصلی کو تلفظاً گرایا جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات حمزہ وصلی کو کتابتاً بھی گرا دیا جاتا ہے، جس طرح کے علم صرف کی بڑی کتب سے یہ بات واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔